نماز پڑھنے والے اگر نماز کی روح سے آشنا ہو جائیں کہ یہ محض اوپر ہونے اور نیچے ہونے کی مشق نہیں ہے بلکہ اللہ کے حضور اپنی نیاز مندگی کا اظہار ہے، اپنے عجز کا اظہار ہے، پھر نماز ان کو وہ مقام دیتی ہے، وہ شعور بخشتی ہے جو کہ بے نمازی کے نصیب میں کہاں۔ انسان کے اشرف الاعضاء اس کے سر میں ہے، بولنے کی قوت اس کے زبان سر میں ہے، دیکھنے کی قوت آنکھیں اس کے سر میں ہے، سننے کی قوت کان اس کے سر میں ہے، سوچنے کی قوت دماغ اس کے سر میں ہے، سونگھنے کی قوت ناک اس کے سر میں ہے۔ یہ سارے کے سارے مالک کے تابع ہیں، اور زبان سے بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، مالک تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اپنا رویہ اور عمل کیا ہے؟ اور اپنی ناک بھی خاک پہ رکھی ہوئی ہے، پیشانی کو بھی خاک پہ رکھا ہوا ہے، باقی اعضاء بھی خاک پہ پڑے ہوئے، تو گویا کہ عملاً یہ بتا رہا ہے کہ مالک مجھ سے نیچا کوئی نہیں ہے اور تجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اور اگر وہ نماز کی روح سے آشنا ہو جائیں تو سجدے سے سر کو اٹھنے سے پہلے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے بوجھ کے سر کو اتار دیتا ہے، اس کے لیے من میں روشنیاں پیدا کرتا ہے، تو نماز بندگی کا شعور دیتی ہے، اس میں چراغا پیدا کرتی ہے، اللہ کے حضور جھکنے سے بندہ کامل بن جاتا ہے، پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ تو اپنی اولاد کو نماز کی محبت دو، نماز کی ترغیب دو، نماز کی عادت دو، نماز کا حکم دو، ان کی عادت کاسک ہو جائے، طبیعت میں پختگی کے ساتھ نماز کو اختیار کرنا ان کی طبع میں جم جائے، نماز ان کی طبیعت میں نظم پیدا کرے گی، ان کی نظم و ضبط کا پابند بنائے گی، ان کی صحت کی ضامن ہوگی، ان کی باطن کی طہارت کا سبب کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے حضور جھکنا کبھی نہ بھولنا، نماز کو قائم کرتے رہنا۔ نماز کا تعلق اپنے آپ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، تقرب اللہ کے لیے اسی کی اپنی عملی کو کوشش کرتا ہے۔ بندے اور خدا کا ایک ربط ہے اور وہ ربط ہی نماز ہے۔ اسی طرح یہ خیال رہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، جب وہ نماز پڑھے تو ہمیشہ اس سے یہی خیال ہونا چاہیے۔ اس سے بھی تہذیب نفس ہوتی ہے، باطن کی تربیت ہوتی ہے، انسان ایک حصال میں آ جاتا ہے، ایک پہرے میں آ جاتا ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ قدم قدم پر پھونکنے لگتا ہے۔ پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے پھر وہ یہی خیال کرتا رہتا ہے۔ جب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آج کل کے جو سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے تو کوئی کیمرہ بھی سیدھا کر لے تو ایک دم مرتب ہو جائیں گے کہ اس لیے کہ اب ہماری تصویر آنے والی ہے، تو کوئی کسی کو کہے گا کہ جناب لائیو جا رہے ہیں تو وہ بالکل اپنی حرکات و سکنات منظم کر لیتے ہیں، کپڑے سیدھا کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم لائیو جا رہے ہیں۔ تو وہ لائیو چاہے 5 آدمی دیکھ رہے ہوں یا چاہے 10 آدمی دیکھ رہے ہوں، لیکن پھر بھی چونکہ ہم لائیو جا رہے ہیں تو اپنی حرکات و سکنات مرتب کر لیتے ہیں، منظم ہو جائیں گے۔ اور جب یہ یقین ہو جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ ساری حرکاتیں وہاں لائیو جا رہی ہیں، پھر دل میں برا بھی خیال آنے لگے تو اس کو روکیں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بولی بھی مرتب ہو جائے گی، رویے بھی مرتب ہو جائیں گے، طرز معاشرت بھی منظم ہو جائے گی، آنکھیں بھی نہیں بھٹکیں گی، خیال بھی نہیں بہکے گی، سوچے بھی آوارہ نہیں ہوں گی، چاہے آپ بند کمرے میں کیوں نہ ہو پھر بھی منظم آئیں گی، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین زندگی کو منظم کرتی ہے۔ اس کا تعلق بھی انسان کی ذات سے تھا، نماز سے بھی تہذیب نفس حاصل ہوتی ہے۔ اب خود کی مقصد نہ بننا، اپنے آپ کو سنوار لیا اور کافی نہیں، بلکہ لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دیتے رہنا۔ وامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ مومن کی زندگی ہے، مومن